بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ نئے سیشن کے ساتھ میں ایک بار پھر حاضر ہوں اور پاکستانی اسٹڈیز کے جو لیکچرز کا ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، وہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ کل جہاں تک ہم نے آخری جو بات کی تھی وہ سر سید احمد خان تک ہم پہنچ گئے تھے۔ 1857 کی جنگ اور اس کی ناکامی، ساری چیزیں میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ سر سید احمد خان کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت تھی اور مختلف ان کے حوالے سے لوگوں کے رائے پائی جاتی ہے، مختلف خیالات پائے جاتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ ان کے عشق میں مبتلا ہیں اور کچھ ان کی بغض میں مبتلا ہیں، اور مطلب دونوں صورتیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ میں آپ سے ہمیشہ ذکر کرتا رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تاریخ کے دونوں پہلو سامنے ضرور آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں ایک ہی چیز صرف بتائی جاتی رہی ہو اور دوسری چیز اس کا دوسرا اینگل جو ہے وہ ہمیں نہ دکھایا جائے۔ تو میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ جو اس کا دوسرا اینگل بھی ہے اس کو سامنے آپ کے سامنے ضرور رکھا جائے۔ میں نے آپ سے کل ذکر کر دیا تھا کہ سر سید کا خاندان اور بہت سارے وہ لوگ کہ جو انگریز کے ساتھ بہت عرصے پہلے شامل ہو چکے تھے، تو ان کی فکر، ان کی سوچ کیا تھی۔ سر سید احمد خان بھی اسی سوچ کے حامل ایک فرد تھے، ایک بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے دینی گھرانے سے ان کا تعلق تھا، دین کا انہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا تھا۔ جس طرح سے دین کا گھر تعلیم دی جاتی تھی، کالج کا نظام تو نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے، گھروں میں دین کی تعلیم دی جاتی تھی، عربی، فارسی یا دیگر جو چیزیں ساری سکھائی جاتی تھیں، علوم سکھائے جاتے تھے، وہ سب انہوں نے حاصل کیے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا گھرانہ پورا انگریز کے ساتھ اس کا بڑا گہرا کنیکشن تھا، ان کے گھر ان کا آنا جانا تھا، انگریز کی عورتیں اور ان کے جو مرد حضرات تھے وہ بھی ان کے گھروں پر آئے جایا کرتے تھے، اور ان کو باقاعدہ جو نوکری تھی وہ ان کی سرکار کی تھی، اور یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو ان کا انگریز کے ساتھ ایک بڑا گہرا کنیکشن تھا۔ جب یہ 1857 کی ناکامی ہو گئی، تمام حالات سر سید کے سامنے تھے۔ کچھ چیزیں کل میں نے آپ سے ذکر کر دی تھی، کچھ چیزوں کو آج ذکر کرنا ہے۔ ان میں یہ سب سے اہم چیز تھی کہ اب ان کے سامنے جو ایک مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اب مسلمانوں کو ان حالات سے نکالا کیسے جائے، کیونکہ تو ان کو واضح چیز نظر آ گئی تھی کہ ہندو اکثریت میں ہیں اور وہ نوکریوں کے اوپر موجود ہیں، ان کے پاس جدید تعلیم ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کے پاس جدید تعلیم ہے، اگر نوکری کا اشتہار ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ کو انگریزی آتی ہے، جدید تعلیم حاصل کی ہے، آپ نے بی اے ایم اے کیا ہے، تو آپ کو نوکری دی جائے گی۔ اب کوئی مسلمان مدرسے کی ڈگری لے کے جائے اور بولے کہ نہیں بھائی میں مسلمان ہوں، مجھے ڈگری دو کیونکہ ہم بادشاہ تھے یہاں پہ، بولیں گے بھائی نکلو یہاں سے، شاباش، تو ڈنڈے پڑیں گے، تو وہ آپ کو نوکری تو نہیں دے گا، جوتے ہی ماریں گے۔ تو وہ جوتے پڑھتے تھے اور جوتے پڑھنے شروع ہو گئے تھے بہت بری طریقے سے، معاشی طور پہ آپ بہت پسماندہ تھے، اور ایسے حالات کے اندر ظاہر سی بات ہے اگر صرف آپ دینی تعلیم پر ہی فوکس رکھتے یا آپ علماء کرام کی باتوں کو فوکس رکھتے تو بڑا مسئلہ تھا، اور اس مسئلے کا حل یہی تھا کہ کیا کیا جائے، کیا لڑا جائے۔ لڑائی کر کے آپ تقریباً 2-2.5 سال سے دیکھ رہے تھے کہ آپ لڑتے لڑتے ہو گئی، کیا ہے وہ، دم ایک کی چوچ اور ایک کی دم، تو یہی ہمارے ساتھ ہو چکا تھا کہ ہماری دم بھی غائب تھی، چوچ بھی غائب تھی، اور اس کا نقصان ہم بہت بھیانک طریقے سے اٹھا چکے تھے۔ جو کچھ تھا ہمارے ہاتھ سے جا چکا تھا۔ ایسے موقع پہ سمجھداری کا تقاضا یہی تھا کہ بھائی ابھی فی الحال انگریز جو موجود ہے اس کے نظام کے ساتھ جڑا جائے، اس نظام کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس اسکول کالج یونیورسٹی کے نظام کو سمجھا جائے، اس کے اندر جایا جائے، اس سے منہ موڑ کے نہ بیٹھا جائے۔ دینی تعلیم جہاں ضروری ہے آخرت بچانے کے لیے، اسی طرح دنیاوی تعلیم اس ٹائم پہ جو کہ اس ٹائم کے حالات تھے 1857 کے بعد کے، اس میں بہت ضروری تھا کہ آپ اسکول کالج یونیورسٹی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں، اور سر سید نے بھی اسی چیز کو فوکس کیا۔ سر سید سے جو غلطیاں ہوئی وہ میں بعد میں ذکر کروں گا کہ اس میں ان سے کیا غلطی ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں ان کا تھوڑا سا جو شخصیت تھی وہ کنٹروورشل ہوئی۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اسکولوں کے اور کالج یونیورسٹی کے قیام کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کی بہت ساری ڈیٹیل ہیں جو کہ یاد کرنے والی چیزیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس کا صرف تاریخی پس منظر اور اس کے کیا کیا نتائج ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جو کہ نوٹس میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں، اس کے اندر آپ کو وہ ساری چیزیں کہ کون سے اسکول کا انہوں نے کب قیام عمل میں لایا، اور غازی پور کے اندر انہوں نے کون سی سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، کون سی جگہ پر انہوں نے اسکول کا قائم کیا، ایم او کالج کب قائم ہوا، اس کے علاوہ انہوں نے اور جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ سب کے ساتھ سامنے موجود ہے۔ میں اس کو جا کے اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ پھر لیکچر میں جو چیز بیان کرنی ہے وہ رہ جاتی ہے۔ وہ تمام تعلیمی ادارے اور وہ جو تمام ان کی کوششیں تھیں وہ صرف اور صرف یہ تھی کہ مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی کے قریب آ جائے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے اسکولوں کا قیام، کالج کا قیام شروع کر دیا۔ اب پرابلم یہ تھی کہ ایک طرف یہ تھا اور دوسری طرف آپ کا وہ پورا طبقہ تھا جو کہ مار کھا کے بیٹھا تھا، جو کہ انگریز سے ظلم کا شکار ہوا تھا، وہ دینی تعلیم اور دین کے ساتھ مدرسوں مسجد کے ساتھ وابستہ تھا۔ اس نے سرسید کے خلاف ایک شدید مہم کا آغاز رکھا۔ انہوں نے کہا یہ انگریز کا ایجنٹ ہے، یہ کافر ہو گیا ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے، اور اس قسم کے جو فتوے لگتے، اچھا اس کی وجوہات کیا ہے وہ بھی میں آگے ذکر کروں گا، لیکن فی الحال ان کے اوپر اس قسم کے الزامات کا سامنا ہے۔ لیکن انہوں نے خیر ہمت نہیں آ رہی، انہوں نے اپنے چندے جمع کرنے شروع کیے، مختلف جگہوں پہ جا کے
لوگوں سے مدد مانگی، انگریز نے ان کو کچھ مدد کری، اور انہوں نے کچھ اپنے جو دوست، ان کے رفقا جو ان کے حمایت کرنے والے تھے، جو ان کی سوچ کے حامل لوگ تھے، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کام کو آغاز کیا اور کام کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ آغاز میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی رہے، ایک قوم کی صورت میں انگریز سے مقابلہ کریں، لیکن حالات اور واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ان کو دو قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 1867 میں ایک بہت بڑا تنازع ہندو اردو تنازع ہوا، جس کا مقصد جو تھا وہ مسلمانوں کو مزید نوکریوں سے فارغ کرنا، بے روزگار کرنا تھا۔ یہ چیز سر سید احمد خان کو تشویش میں مبتلا کر گئی، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ مسلمان اور ہندو ایک ساتھ، مطلب ہمارا ساتھ رہ رہے ہیں لیکن اب ہم ساتھ رہ نہیں سکتے، مطلب ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اب ہم ساتھ چل سکیں۔ تو اور اس کی وجہ میں آپ سے ذکر بار بار کیے جا رہا ہوں کہ وہ ایک انگریز کا باقاعدہ پلان تھا تاکہ آپ کو ڈیوائڈ رکھیں گے تو وہ آسانی سے، اور اس نے زبان کی بنیاد پر بھی آپ کا سامنے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا، اور مسلمانوں کو پھر تشویش ہوئی کہ اب ہماری مزید نوکریاں جائیں گی۔ تو اچھا، اسی دوران جو ہے وہ اتفاق ایسا ہوا کہ سر سید کو یہ اس کے 2 سال بعد 1869 میں ان کے بیٹے کو اسکالرشپ مل گئی باہر سے، لندن سے۔ تو یہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں، جیسے کچھ اماں ابا کو شوق ہوتا ہے لٹک کے یہ بھی یورپ چلے گئے، تو ان کو یورپ جانے کا بھی اتفاق سے موقع ملا، اور یورپ کی ساری جو ثقافت تھی، تہذیب تھی، جس کا صرف یہ یہاں پر پرچار کر رہے تھے، اب ان کو باقاعدہ جا کے اس کو دیکھنے، برتنے اور جاننے کا موقع ملا، اور وہاں پر انہوں نے بہت ساری چیزیں دیکھی جس کا انہوں نے پھر یہاں پر آ کے اس کا اجرا کیا، یا یہاں پر آ کے شروع کروائی، وہاں جا کے اور مزید متاثر ہوئے۔ اب یہ متاثر ہو کر آئے تو انہوں نے آ کے کچھ چیزیں تھیں جو کہ کنٹروورشل بھی رہیں ان کی، جس کا میں ذکر کرتا جاؤں گا آپ سے بعد میں، تو وہ چیزیں انہوں نے یہاں پہ آ کے بیان کی۔ اس کے لیے انہوں نے، جس طرح میں نے آپ سے بتایا تھا کہ آغاز میں انہوں نے رسالہ لکھا تھا اسباب بغاوت ہند، اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ مسلمان صرف قصوروار نہیں تھے، بغاوت کی کیا کیا وجوہات تھیں، وہ ساری چیزوں کہ بھائی آپ ہمارے مار رہے تھے، آپ نے روزگار کھا لیا تھا، یہ کر لیا تھا، وہ جو سارے کہانا رونا ہوتا ہے وہ آپ نے رونا رویا تھا اس میں، اسباب بغاوت ہند میں۔ لیکن اب جو آپ وہاں سے ہو کر آئے، سر سید احمد خان جب وہاں سے ہو کر آئے تو ان کے سامنے اور ایشوز تھے، مختلف قسم کے مسائل دوسری نوعیت کے سامنے تھے۔ اب ان کو پتہ تھا کہ ایک نئی سویلائزیشن، ایک نئی تہذیب جو موجود ہے، اب ہم میں اور ان میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب وہ وہاں سے دیکھ کر آئے کہ وہاں پر تعلیمی ادارے، وہاں کی سڑکیں، وہاں کا کھانا پینا، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، زندگی کے ہر پہلو میں، ہماری زندگی کے ہر پہلو میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا تھا، جس سے یہ متاثر ہو کر آئے۔ مثال کے طور پہ ان کو وہاں پر جب پہنچے تو جیسی بات انگریزوں کے ٹھہرے ٹیبل کرسی پہ کھانا کھایا جاتا تھا، یہاں تو تصور ہی نہیں تھا، یہاں تو ٹیبل کرسی نہیں تھی تو کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ٹیبل کرسی کا کلچر تو یورپ سے آ رہا تھا، ہمارے تو زمین پہ بیٹھ کے کھایا جاتا ہے۔ یہ چوکیاں ہوتی ہیں چھوٹی سی، آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں گوٹھوں میں بھی ہوتا ہے، چوکی کے اوپر دسترخوان لگتا ہے۔ اب جب یہ وہاں پر دیکھ کر آئے چھری کانٹوں سے، بغیر چھری کانٹے میں سے ٹک ٹک کی آواز آئے، بغیر لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور ہمارے چھری کانٹے سے آج بھی آپ کھا کے دکھا دیں اگر ہوگا کوئی آپ میں سے جو ہوتا ہوگا، لیکن ہم اگر کھائیں تو محلے کو پتہ چلتا ہے کہ چھری کانٹے سے کھایا جا رہا ہے، اتنی زور زور سے میرے ٹک ٹک کی آوازیں بجتی ہیں۔ تو یہ متاثر ہو کر آئے، انہوں نے آگے کہا کہ تم لوگ تو بڑے جانور ہو، تم لوگ تو وحشی درندے ہو، تم لوگ تو ہاتھ سے کھاتے ہو، اور ہاتھ سے بھی ایسے نہیں کھاتے ہو کہ مطلب آدمی کو گھن آ جائے، دوسرا بندہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ گھن سے مر جائے۔ اچھا، اب یہ سویلائزیشن کے فرق ہے نا، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سویلائزیشن، تہذیب، جو میں بار بار لفظ استعمال کرے جا رہا ہوں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، ماڈرن سویلائزیشن کیا ہے، تہذیب کیا ہے۔ اب کچھ چیزیں جس کا ثقافت کے ساتھ بھی گہرا کنیکشن ہوتا ہے، کیا تہذیب ثقافت بناتی ہے، ثقافت آپ کی تہذیب کو جنریٹ کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی مثالیں میں آپ کو دے کے سمجھا دیتا ہوں، جیسے کہ اب ہمارے یہاں چاول کھائے جاتے ہیں، جو کراچی والے ہیں وہ چاول کس طرح کھاتے ہیں، وہ ٹپکل ایک طریقہ کار ہے، ہم چاول کا نوالا بناتے ہیں، سالن روٹی جو ساتھ ساتھ آلو والو جو کھانا ہے، بریانی کھانے والوں کو تو بہت سے سب کھا لیتے ہیں ہم آرام سے، ہم سے چاول بھی نہیں کرتے، ہمیں بتایا جاتا ہے ایک ہاتھ پہ نیچے رکھنا ہے، کس طرح سے آپ نے کھانا ہے، تو ہم ہاتھ سے کھانے کے عادی ہیں، چاول چمچے سے بھی کھا لیتے ہیں لیکن ہم ہاتھ سے کھانے کے عادی ہیں۔ لیکن یہی کام اگر آپ گاؤں گوٹھوں کی طرف جا کے دیکھیں، ہمارے ساتھ میرے اتفاق سے دوست ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کچھ دوست ہیں جو بلوچ ہیں یا سندھ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، یا کشمیر وغیرہ کے دوست ہوتے ہیں، تو ان کو وہ چاول بالکل دوسرے طریقے سے کھاتے ہیں۔ وہ چاول ایسے کھاتے ہیں کہ آپ چاول لیں گے، اس کا باقاعدہ کچلا بناتے ہیں، اس کی ایک بال سی بناتے ہیں، اور جو سالن رکھا ہوتا ہے اس میں اس کو ایک ڈبکی لگواتے ہیں، وہ سالن کے اندر ڈبکتی ہے، پھر وہ ایک بال سی بنا کے اس کو کھاتے ہیں، ساتھ میں روٹی توڑ کے کھا لی انہوں نے، یہ اس طریقے سے ان کے کھانے کا رجحان ہے۔ اب جو ہمارے ایسا بندہ کو بولے گا بھائی یہ کیا تمیز ہی نہیں ان کو چاول کھانے کی، لیکن کیا ہے، وہ ان کی ثقافت ہے، وہ ان کی جو ان کا علاقے یا ان کا جو رہن سہن ہے، اس کے وہاں چاول کھانے کا یہی طریقہ ہے۔ اب آپ میں سے جو کوئی گاؤں گوٹ کا آدمی نہیں ہوگا، جس نے پہلی دفعہ ان کو چاول کھاتے ہوئے ایسے دیکھے گا، تو وہ تو ایک دم سے جھٹکا کھائے گا، بولے گا یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہماری ثقافت کا ایک حسن ہے، مطلب ہماری ڈائیورسٹی ہے،
ہماری اس چیز کو مطلب اگر جس نے نہ دیکھا ہو تو عجیب سا فیل کرے گا، لیکن اگر آپ اس کو ثقافتی طور پہ دیکھیں تو یہ ہمارا ثقافتی حسن ہے کہ وہ لوگ بیچارے اس طرح سے کھا، مطلب بیچارے بھی نہیں کہنا چاہیے، مطلب ان کو یہی طریقہ کھانے کا آتا ہے، اب ہم لوگ چاول دوسرے طریقے سے کھاتے ہیں۔ تو یہ وہ ساری فرق ہوتے تھے کہ جو کہ آپ کی سویلائزیشن کے فرق تھے۔ سر سید احمد خان ان کی سویلائزیشن سے متاثر تھے، وہ کہتے تھے ہاتھ سے ہی نہیں کھاؤ بھائی، تم تو چمچے سے کھاؤ، چمچے چھری کانٹے سے کھاؤ، اگر تم نہیں کھا رہے تو تم جاہل ہو۔ اب یہاں کے لوگوں کو آپ نے آ کے جاہل قرار دے دیا، جو چھری کانٹے سے نہیں کھا رہا تھا تو بتکے گا، ظاہر سی بات ہے، وہ بولے گا ایسی کی تیسی تمہاری ہم نہیں سنتے۔ تو ان کاموں کے لیے بنیادی طور پر سر سید احمد خان نے وہاں پر ایک آدھ دو رسالے نکلتے تھے جس کے اندر لوگوں کی سویلائز کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ایسی بات ہے یورپ بھی ان دونوں ڈیولپ ہو رہا تھا، کوئی وہ آج سے پیدائشی ڈیولپ نہیں، درندر ہیں، انہوں نے لاکھوں کروڑوں لوگ مارے ہیں۔ ابھی جو کالوں کے آج کل حالات چل رہے ہیں آپ دیکھیں، وہ کالوں کے ساتھ جو انہوں نے کچھ وہاں پہ ظلم ڈھایا ہے تو ایسا نہیں تھا، وہ بھی درندے ہی تھے، وہ آہستہ آہستہ سویلائز کر رہے تھے۔ ہم اپنے آپ کو سویلائزڈ ہی کہتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ ہم جانور تھے اب ہم اس سے انسان بنے، کیونکہ ہماری تہذیب میں ہر چیز ایکسیپٹیبل ہے۔ جو چاول ہاتھ سے کھا رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، جو بال بنا کے کھا رہا ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل تھا، جو زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل تھا، جو چوکی پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل تھا۔ انگریز نے کہا نہیں بھائی، ایکسیپٹیبل صرف وہ جو ہم گئے گے، مطلب چھری کانٹے سے کھاؤ گے، تمیز سے چھری کانٹا بھی کیسے رکھنا ہے، کانٹا کس طرف ہوگا، چھری کس طرف ہوگی، اور اس میں کیا کہتے ہیں پکڑنا کیسے، اس کو رکھنا کیسے، یہ سب ہم بتائیں گے۔ تو ہمارے یہ چیز ایک پرابلمٹک تھی، ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سر سید احمد خان نے یہاں کے پھر ایک رسالہ نکالا جس کا نام آپ سب جانتے ہیں، آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوگا، تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق نام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تہذیب اور اخلاق کے ساتھ اس کا کہنا کنیکشن تھا کہ ہمیں کون سی تہذیب اور کون سے اخلاق سیکھنے ہیں۔ نام کے پیچھے اور بھی وجوہات تھی لیکن آسان سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ان ساری چیزوں کا لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چالو کیا، اور وہاں کی وہ جو ساری چیزیں وہ دیکھ کر آئے تھے کہ کہاں کس طرح سے وہاں پر لائنیں لگائی جاتی ہیں، کس طرح وہاں پہ سڑکوں کی صفائی ہوتی ہے، کس طرح وہاں کے تعلیمی ادارے ہیں، ان کا رہن سہن کیا ہے، وہ کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح سوتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کب جاگتے ہیں، وہ ساری چیزیں انہوں نے یہاں پر آ کے لوگوں کو بتانی شروع کری اور کہا کہ دیکھو وہی اصل تہذیب ہے، وہی اصل، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے اور انہوں نے آپ کو طاقت کے ذریعے شکست دے کے دکھائی ہے۔ تو جو جس کی طاقت ہوتی ہے اس کو آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے۔ سر سید احمد خان کا مکمل طور پہ ایمان تھا، یقین تھا کہ ہمیں اب ان کی سویلائزیشن کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، اور وہی نظام آگے اب کیا کہتے ہیں آگے چلے گا، آگے اسی نظام میں چلنا ہے، باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی بات کسی حد تک تقریباً درست ثابت ہوئی، کیونکہ آج ہم 200 سال بعد اسی نظام کا حصہ ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے یہ کام شروع کیا کہ وہاں سے آ کے انہوں نے ان ساری چیزوں کا بیان کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح جو ہماری تمام چیزیں تھیں اس کا انہوں نے ایک طرح سے انکار کیا، اور ان کی سویلائزیشن، ان کی تہذیب کی بڑائی یا عظمت بیان کرنی شروع کر دی۔ ظاہر سی بات اس کی مخالفت ہونی تھی، اب جو مسجد مدرسے کا پورا کلچر تھا، یہاں پر ایک پوری ثقافت تہذیب تھی، وہ کیسے اس کو ایکسیپٹ کر سکتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ سر سید احمد خان سے چند اور جو انہوں نے کام کیے جہاں وہ پازیٹیو جا رہے تھے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسکول کالج یونیورسٹیز کا قیام ایک کے بعد، میں وہی بار بار کر رہا ہوں کہ سن ذکر اس لیے نہیں کرا کہ پھر اس میں آپ کا سارا ٹائم ضائع ہوگا کہ کون سے سن میں کیا چیز وہ کر رہے ہیں، وہ آپ کہیں سے بھی یاد کر لیں، وہ یاد کرنے والی چیز ہے۔ تو وہ بنیادی طور پہ جو کام کر رہے تھے کہ لوگوں کو اس نظام کے لیے ذہنی طور پہ تیار کر رہے تھے، ذہنی اور قلبی طور پہ، کہ آپ دل سے اس کو ایکسیپٹ تو کریں، کیونکہ آپ تو نفرت کر رہے تھے، آپ تو انگریز کو مار رہے تھے، آپ تو انگریز کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں تھے، آپ اس کے نظام کے ساتھ نفرت کر رہے تھے، انگریزی سے نفرت کر رہے تھے، اسکول کالج کے اندر کوئی بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھا، تربیت پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بچوں کو اسکول کالج یونیورسٹی کے لیے لے کے جا رہے تھے۔ یہ وہ حالات تھے۔ اب پرابلم کیا تھی، اب سر سید کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ ہمارے ساتھ ایشوز کیا ہیں، جہاں سر سید احمد خان جہاں اچھی طرف لے کے جا رہے تھے لوگوں کو، وہاں انہوں نے ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ چند جو آدمی، ہر بڑا آدمی غلطی کرتا ہے، انہوں نے سمجھا یہ کہ بنیادی طور پہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کی جو ہمارے پاس جو ایک موجودگی ہے، کیونکہ دین کا سارا علم ہوتا ہے ریویلڈ ہوتا ہے، جو بھی وحی کے ذریعے آیا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے وہ سکھ مذہب ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہوں، جو بھی دنیا میں مذہب ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے بنیادی طور پہ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ وہی آئی حضرت عیسیٰ پر یا حضرت موسیٰ پر یا حضرت اللہ کے رسول پر، یا میں نے جیسے کہ آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہندو مت کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی وقت میں ایک الہامی مذہب تھا، بعد میں بگڑ کے اس کی شکل بدل گئی۔ بدھ مت نے اپنے آپ کو بتایا کہ ہم نے کس طرح سے وہ ہم نے تپسیا کرنے کے بعد جو ہے وہ بدھا نے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں حاصل کی تھی، یعنی کہ ان پہ وہی کی ایک کیفیت ہوئی اور وہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ہر بندہ اپنے آپ کو ریویلڈ ٹیکسٹ کے ساتھ جڑ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، سر سید کا یہ خیال تھا جو کہ یورپ کا ایک مجموعی خیال ہے، آپ کو اس چیز کو جاننا بہت سمجھنا ضروری ہے یہاں پر،
کہ یورپ نے جو کچھ سائنسی جو بھی آگے ترقی کی تھی اس کے پیچھے ان کا ایک بہت بڑا خیال یہ تھا کہ ہمیں ریشنل طور پہ جو آگے بڑھنا ہے اس میں مذہب کا کوئی کردار نہیں ہوگا. مذہب کو ایک طرف رکھا جائے، مذہب آپ کا پرسنل معاملہ ہوگا، سیاسی دنیاوی معاملات کے اندر مذہب کوئی کردار ادا نہیں کرے گا. اس سے پہلے یورپ کے اندر یہ سارا کردار عیسائیت ادا کرتی تھی. عیسائیت کا انہوں نے خاتمہ کیا وہاں سے پروٹیسٹنٹزم کے ذریعے، اس کا پورا ایک سلسلہ تھا جس کا شاید میں نے کچھ شروع میں ذکر کیا تھا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں وہاں پہ بھی نہیں جا سکتا، ابھی مجبوری ہے. تو صرف سمپل یہ کہ انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی ہے اور دینے کے بعد خدا معطل ہو گیا نعوذ باللہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ خدا یا تو مر گیا اور وہ اس چیز کا باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ خدا کو مار دیا ہم نے، یا جو ہے وہ خدا معطل ہو گیا، یعنی کہ اس نے اب آپ کو ایک چیز دی ہے جس کے بعد خدا کے ذمہ داری ختم، اب آپ نے اس چیز کے ذریعے آگے بڑھنا ہے. اور وہ تمام انسانوں میں یکساں اور ایک جیسی پائی جاتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے اور سب سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے دماغ، عقل. یہ وہ چیز ہے کہ اس کے ذریعے اب آپ کو آگے بڑھنا ہے. تو یہ تمام جو مغرب نے ترقی کی ہے وہ بنیادی طور پہ الہامی مذہب کے ذریعے نہیں کی ہے، عقلی علوم کے ذریعے کی ہے. ان کا عقل کے سائنس ٹیکنالوجی کی جتنی ترقی ہے وہ سب عقل کے ذریعے ہوئی ہے. اس کا خدا کے نظام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، نہ کوئی وہ عیسائیت سے نکلی ہے، نہ وہ یہودیت سے نکلی ہے، نہ وہ مذہب اسلام سے، نہ وہ ہندو مت سے. بلکہ اب جو آپ کو بھی تازہ تازہ معاملہ ہوا، آپ بہت آسانی سمجھ سکتے ہیں، جو کرونا والا معاملہ ہوا اس کے اندر سب سے زیادہ جو ٹف ٹائم آپ کو مل رہا تھا وہ مذہب کی طرف سے مل رہا تھا، چاہے وہ کوئی بھی مذہب تھا. مطلب ہندوازم نے جیسی کرونا آیا انہوں نے اپنے ہندو مذہب میں چھلانگ لگائی، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ گائے کے گوبر سے گاؤ موتر سے علاج کر لیں. مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں جا کے چھلانگ لگائی، انہوں نے کہا آپ دعاؤں سے علاج کریں. یہودیوں نے کہا کہ پناہ مانگو اپنے خدا سے. عیسائیت نے کہا کہ چرچ میں جاؤ. لیکن انہوں نے سب سے ساتھ ساتھ سارے مذہب کے سارے راستے بھی بند کر دیے. رزلٹ کیا ہوا؟ سائنس کو فتح ہوئی، ٹیکنالوجی کو فتح ہوئی. اور رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ مذہب اس کے نیچے آ جاتا ہے. یہ بہت بڑی الگ ڈیبیٹ ہے، میں اس طرف نہیں لے کے جا سکتا آپ کو، لیکن یہ کہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا سر سید احمد خان کے سامنے بھی، کہ مجھے جب تک میں مذہب کو لوگوں کے سامنے یا تو کنٹروورشل نہ بنا دوں یا مذہب کی ایسی تشریحات پیش کروں کہ جس کے ذریعے وہ سائنس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو انہوں سے جو غلطی ہوئی ہے، جس کو آپ غلطی کہیں یا نہ کہیں، لیکن میں آپ کے سامنے وہ اینگل ضرور رکھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ انہوں نے مذہب کی سائنسی اور نیچر کی بنیاد کے اوپر تشریحات کرنا شروع کری. وہ بنیادی طور پہ جس چیز کو مانتے تھے اس کو یورپ کے اندر نیچریت کہا جاتا ہے، نیچرلسٹ کہا جاتا ہے جن لوگوں کو، کہ وہ نیچر سے، فطرت سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فطرت نے اپنے آپ کو، جس کا جو کہ ڈاروین کا نظریہ ہے کہ فطرت نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو خود جنریٹ کیا ہے، اور ایک کے بعد ایک چیز جو ہے نا وہ فطرت، جیسے کہ انسان خوش تھا پھر کیا سے کیا سیکھتے 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 یہاں تک پہنچا ہے. تو ہمیں فطرت کے اصولوں کو سمجھنا ہے، اور فطرت کے اصول ہمیشہ سے ایک جیسے ہیں. فطرت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مذاہب تک کا انکار کر دیا. مذہب کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فطرت سے ہٹ کر ہوتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ تمام معجزات جو ہوتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے معجزات ہیں، حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. فطرت کیا کہتی ہے، نیچر کیا کہتی ہے، دنیا کیا کہتی ہے، کائنات کیا کہتی ہے کہ کبھی مر کے واپس آیا؟ آج تک کبھی بھی واپس نہیں آیا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں کہ انہوں نے کس طرح دریا کے اندر سے سمندر پار کر گئے تھے، انہوں نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گیا تھا. اسی طرح ہندو مت ہے، ہندو مت پوری کی پوری معجزات کے اوپر کھڑی ہے. وہ بتاتی ہے کہ جو ہمارا جو بھگوان ہوتا ہے اس سے کس کس قسم کے معجزات ہوتے ہیں، بھگوان کے پاس کیا کیا طاقتیں قوتیں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا لوگوں کو نواز سکتا ہے. آپ نے اگر ہندو ڈرامے دیکھو، وقت تو خیر نہیں آتے، پہلے آتے تھے جب ہم تھوڑے چھوٹے تھے، کہ ان کے جو بھگوان جو کرشمے دکھاتے تھے، وہ جو کیا کہتے ہیں، بلکہ وہ آپ نے اس کے مزاحیہ بھی بات ہے، وہ جو کرشمہ کا کرشمہ ٹائپ کے جو ڈرامے ورامے بنتے رہے پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ اس نوعیت کی چیزیں بھی بنتی رہیں. تو ہر مذہب کے پاس ایک معجزات کا تصور ہوتا ہے کہ جو کہ انسانی عقل سے ماورا ہوتا ہے. کہ آپ ایسے کسی کو کوئی بتایا کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردہ زندہ کر دیتے تھے، تو آج کا دماغ تو نہیں مانے گا. وہ اب آپ کو بتایا جائے کہ معراج کا واقعہ ہوا، اللہ کے رسول جو ہے وہ معراج پہ گئے، ساری دماغ ایکسیپٹ نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کوئی نہیں مانے گا، عقلی انسان نہیں مانتی، لیکن معجزہ ہے. اور اسی معجزے پر ایمان لانا بنیادی طور پہ آپ کے ایمان کی دلیل ہوتا تھا، چاہے آپ کسی بھی مذہب کے فالوور. یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے وہ یہی تو مانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ خدا سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان کا پادری بھی ہے. آپ جب پادری کے پاس جاتے تو جو کنفیس کرنے کا پورا سلسلہ ہے عیسائیت کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہوتا تھا کہ میں نے گناہ کیا، اب میں گناہ پہ شرمندہ ہوں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، اب میں کیا کروں؟ تو میں جاتا تھا پادری وہ کنفیس جو روم ہوتا ہے اس کے اندر پیچھے کمرے کے چلے جاتا، جہاں وہ میری شکل نہیں دیکھتا ہے، میری اپنی شکل نہیں دیکھتی، میرے پادری کی شکل نہیں دیکھتی، اور میں اس کے سامنے جا کے کنفیس کرتا تھا، اظہار کرتا تھا کہ پادری میں نے یہ گناہ کیا. تو وہ
ہمیں اس کو بندے کو یقین ہوتا تھا کہ پادری کا خدا کے ساتھ گہرا کنیکشن ہے، خدا اس کی سنتا ہے اور یہ خدا کے ساتھ بات کرتا ہے یا خدا کے ساتھ اس کا واسطہ ہے، جو بھی ہے خدا نے اس کو کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے۔ تو پادری بولتا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم نے گناہ کیا، اب تم جا کے یہ کام کرو، جا کے غریب کو کھانا کھلاؤ، تم اتنے لوگوں کے ساتھ یہ بھلائی کر دو، تم نے یہ کیا، تم اب یہ کام کرو، تو رزلٹ میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، تمہارا جو گناہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اس کا جو کتھارسس ہوتا تھا وہ صرف دینی طور پہ سکون حاصل کرتا تھا اور واپس آ جاتا تھا۔ رزلٹ کیا ہوا؟ اس نے جا کے چند غریبوں کو کھانا کھلایا، اس کو اپنے گناہ کی تسکین ہوئی اور رزلٹ میں وہ محفوظ ہو گیا اور اس کو یہ پتہ چل گیا آخرت میں مجھے سزا نہیں ملے گی۔ آپ اگر یہ انکار کر دو، بولے ابے پاگل بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں، پادری کے پاس کیا خدا سے لینا دینا ہے، مولوی کے پاس خدا کا کیا لینا دینا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی خدا ودا نہیں ہوتا۔ یہ جو بولتے ہیں کہ ایسے کھانا کھلاؤ گے تو غریب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ایسا کوئی کہانی نہیں ہے، جھوٹ ہے سر، ڈرامہ ہے یہ۔ تو رزلٹ کیا ہوگا؟ آپ عقلی بنیاد پہ جب ساری چیزوں کو ریجیکٹ کرو گے تو مذہب تباہ ہو جائے گا۔ یہی کچھ عیسائیت کے ساتھ ہوا، یہی کچھ ہندو مت کے ساتھ ہوا، یہی کچھ مسلمانوں کے ساتھ اب ہو رہا ہے۔ جو کچھ مذہب کی طاقت تھی اس کو انہوں نے برباد کر دیا، جو کہ ماڈرن اسٹرکچر تھا اس نے برباد کر دیا، جو پروٹیسٹنٹزم تھا اس نے برباد کر دیا تھا عیسائیت کو۔ تو رزلٹ یہ ہوا کہ لوگوں کا پادری پر سے ایمان ختم ہو گیا، چرچ پر سے ایمان ختم ہو گیا، ہندو مت کے اوپر سے۔ یہ جو پی کے فلم بنی تھی یہ بنیادی طور پہ کیا تھی؟ آپ سب کو یاد ہوگا، عابد خان، وہ ہندو مذہب کے خلاف ایک بغاوت تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب آپ بیوقوف بناتے ہو، یہ جو بھگوان ہے، یہ جو اس میں باقاعدہ ہندوازم کے وہاں پر ہندوؤں نے بہت شدید اس کے خلاف احتجاج کیا تھا، بہت شدید بغاوت ہوئی تھی کہ بھائی ان کا کتھارسس ہوتا ہے، وہ اگر بھگوان کے آگے جا کے معافی مانگتے ہیں یا بھگوان کے اوپر جا کے جو بھی چیز چڑھاتے ہیں، میں بہت زیادہ ہندوازم کے بارے میں نہیں جانتا، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا دودھ چڑھا رہے ہیں، کوئی سونا دے رہا ہے، کچھ کھانا مٹھائی وٹھائی رکھ رہا ہے، تو وہ کتھارسس کر رہا ہے، وہ اپنے اس گناہ کی معافی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس خدا سے، وہ جو بھی بھگوان ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، ہم نہیں جانتے، لیکن وہ کم سے کم خدا کو تو مان رہا ہے۔ ماڈرن تہذیب یہ تھی کہ خدا ہے ہی نہیں، خدا ہی مر گیا ہے۔ سر سید بنیادی طور پہ اس فکر کے حامل ہو چکے تھے، اس دماغ کے ساتھ ان کا کنیکشن ہو چکا تھا، اور انہوں نے بھی ان تمام تر چیزوں کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا کہ جو کہ آپ کی عقل میں نہیں آتی۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پہ ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، قرآن میں بتایا گیا، پورا واقعہ سلسلہ ہے کہ پوری دنیا میں پانی کا طوفان آیا۔ اب سر سید احمد خان نیچر اور فطرت سے اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو 1400 سال سے جو عیسائیت یا یہودیت کے اندر یہ موجود تھا کہ بھائی پوری دنیا پہ عذاب آیا نوح کا، صحیح نا، نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر، کہ پوری دنیا صرف پانی سے بھر گئی سوائے اس کی جس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے بچانا چاہا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا دنیا میں ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں ساری دنیا میں پانی پانی ہو جائے؟ بولے تو ممکن ہی نہیں۔ کہنے لگے وہ تو دنیا کے پاس کوئی نظام ہی موجود نہیں تھا کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے، تو ان کو لگا کہ ساری دنیا ڈوب گئی ہے، تو انہوں نے اپنے طور پہ اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ ساری دنیا ڈوب گئی تھی۔ اگر ہمارا اس چیز پر ایمان تھا یا ہمارا ایمان ہے تو اس کی وجہ یہ ہے بھائی کہ وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تمام انبیاء کو کہ ہم نے دنیا کو یہ عذاب دیا، آپ ہم نے ایکسیپٹ کیا، ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وحی آتی تھی اللہ کے نبیوں پر، تو ہمارا یہ ایمان تھا۔ سر سید احمد خان نے اس کو اپنی بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، تمام یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، بعد میں اس کے اندر جو اختلافات ہیں وہ الگ بحث ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام سے پورا یہودیت کا سلسلہ چل رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پورا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ہمیں پتہ ہے تاریخ میں، بچپن میں ہم نے واقعہ پڑھا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہوئے آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھینکا گیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ سر سید احمد خان نے کہا کہ بھائی فطرت کے اندر کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے، کوئی اور واقعہ آپ مجھے بتاؤ کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، جس کے اندر آگ میں انسان کو ڈالا جائے، آگ میں انسان نہ جلے۔ جب انسان آگ کا کام ہی بنائی آگ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آگ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائی، انہوں نے کہا آگ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو ایک کام دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا کام دنیا کے پاس چھوڑ دیا۔ اب وہ کام یہ ہے کہ زندگی بھر لوگوں کو جلائے، ہمیشہ جلائے گی، وہ خیر آخرت میں بھی یہی کام کر رہی ہوگی نا، کہ وہ جلانے کا کام کر رہی ہوگی۔ سر سید احمد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے بھی خلاف نہیں جاتا، نعوذ باللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز کر دی ہے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف بھی نہیں جائے گا، کہ آگ کو جو جلانے کا کام دیا وہ جلائے گی ہی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ نہ جلائے۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا اور آگ کا ٹھنڈے ہو جانے کا واقعہ، یہ آگ میں سے نہ جلنے کا واقعہ تو جھوٹ ہے، یہ انہوں نے ایک اور معجزے کا انکار کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جس کی بنیاد پر ہم قربانی سلسلہ کرتے ہیں، اب انہوں نے وہی ظاہر سی بات ہے، اب آپ کے سامنے اگر کو بتایا جائے کہ بھائی آسمان سے مینڈا آ گیا تھا
تو آپ کی عقل تو قبول، جب آپ اگر وہی کا انکار کر دیں گے اور آپ اس چیز کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے یا سارے کوئی کام کر سکتے، تو آپ گئے، ختم ہو گیا سلسلہ۔ انہوں نے ان ساری چیزوں کا بھی انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول جو معراج پہ گئے، انہوں نے کہا وہ تو صرف ایک خواب تھا، اللہ کے رسول کو جسمانی طور پہ نہیں گئے تھے، یہ اس سے جھوٹی کہانیاں نعوذ باللہ ہمارے علماء سناتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح سے عیسائیت نے اپنا کیا کہتے ہیں تمام چیزوں کا انکار کر کے عیسائیت کا نقصان کیا تھا یا یہودیت نے نقصان کیا تھا، اسی طرح سے سر سید احمد خان نے بھی ان چیزوں کی بنیاد رکھی بر صغیر میں، جس کو آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی مذہبی معاشرہ جو کہ آج تک ہے، اس دور میں کہاں سے اس کو کوئی ایکسیپٹ کر سکتا تھا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ اسکول کی تعلیم بھی دے رہے تھے کہ آپ اب آ جائیں اسکول پڑھنے کے لیے، تو لوگ کہاں اسکول جاتے ہیں؟ خیر گئے، ایسا نہیں تھا، جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ جہاں دینی طور پہ گھوم رہے ہیں وہاں دنیاوی طور پہ درست بات کر رہے ہیں، لیکن دینی طور پہ وہ گمراہ تھے، تو یہ انہوں نے یہ کام کیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اب جیسے مثال کے طور پہ اب آپ کا وحی کے اوپر ایمان ہے، سب کا ہے، تمام مذاہب چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، کوئی بھی مذہب ہو، جو بھی مذہب ہو، سب کو پتہ ہے، تمام کتابیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہیں، وحی لانے والے جو فرشتے ہیں وہ جبرائیل امین ہیں۔ ہمیں پتہ ہے بھی ایسے چار فرشتوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ موت، حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے وہ موت کے فرشتے ہیں، حضرت اسرافیل ہے وہ سور پھونکیں گے، حضرت جو ہے وہ میکائیل ہے وہ بارش برساتے ہیں، جو بھی سارے جو فرشتوں کے بارے میں ہمارے پاس جو علم جو ہمیں دیا گیا جتنا۔ جبرائیل امین کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ وہی لاتے تھے، جو اتنے بھی پیغمبر ہیں، چاہے وہ عیسائی حضرت عیسیٰ ہو، چاہے حضرت عزیر علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ ہو، سب کے اوپر جو وہی آتی تھی وہ حضرت جبرائیل امین لے کر آتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے وہی کو روکنے کے لیے کہ وہی نہیں ہوتی ہے کوئی چیز، تو انہوں نے کہا کہ فرشتے کوئی چیز ہی نہیں ہوتے، فرشتے تو بنیادی طور پہ انسانی دماغ کا تخیل ہے کہ جو چیز انسان کو دماغ میں نہیں آتی ہے، یا کوئی بجلی کی کڑک ہوتی ہے، جس طرح کوئی طاقتور چیز ہوتی ہے جو کہ انسان کے دماغ میں نہیں آتی، تو وہ اس کو ایک ایسی ماورا قوت سمجھتا ہے عقل سے، اور اس کو اس نے تاریخ میں جو کریٹ کیا وہ فرشتے کے نام سے کر دیا۔ یہ انہوں نے ایک اور گمراہی کا سلسلہ چھوڑ دیا۔ اچھا، جس کے نتیجے میں یہ تھا کہ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ فرشتوں کو پرابلمٹائز کر دیں گے، اگر میں آپ کے سامنے بولوں کہ بھائی فرشتہ تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ جو تمام انبیاء یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ آ کے وہی دے کے جاتا ہے، تو نعوذ باللہ وہ جھوٹ بولتے تھے، نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ اس قسم کی بات کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے یہ الفاظ میں اختیار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا ظاہر سی بات ہے نبی تو دنیا نے دیکھا تھا، ان کی تعلیمات موجود ہیں قرآن کی صورت میں، عیسائیت میں بائبل کی صورت میں، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی صورت میں، ہندوازم کا پورا نظام کی صورت میں، بدھ مت کے پورے نظام کی صورت میں، اور جتنے بھی نظام دنیا بھر میں رائج ہیں یا کسی نے کسی جو بھی شکل کے اندر ہے، لیکن وہ تو ایک سلسلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا، مطلب اس کا ایک روایتی سلسلہ ہے، اب وہ تو 2000 سال کو 3000 سال کو 4000 سال سے چلتا ہوا رہا ہے، اس کو ریئیکٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ وہی کو پرابلمٹائز کر دو اور وہی لانے والے بندے کو پرابلمٹائز کر دو، تو آپ نے جب اس کو پرابلمٹائز کر دیا، اس پہ سوالیہ نشان اٹھا دیا، تو آٹومیٹکلی وہی پرابلمٹائز ہو گئے۔ تو رزلٹ میں دماغوں میں یہ خیال آئے گا کہ جو کچھ اللہ کا نبی یا رسول بتا رہا ہے وہ جھوٹ بتا رہا ہے، یہ انہوں نے غور گمراہی کا کام کیا۔ ساتھ ہی ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ لوگ دنیا کی طرف کیوں نہیں جا رہے، دنیاوی تعلیم کی طرف، کیونکہ ان کے سامنے ملاؤں نے یا مولویوں نے یا علماء نے یا عیسائیت نے یا یہودیت نے ہمیشہ ایک تصور دیا، ہندو مت میں، سکھ میں اور بدھ مت میں، سب میں ایک آخرت کا تصور ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ ماڈرنزم کہتا ہے کہ آخرت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے بھائی، ختم، ختم تو ختم، اینڈ، اللہ، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے، دی اینڈ ہو گیا آپ کا۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دنیا کو زیادہ سے زیادہ تسخیر کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں زیادہ سے زیادہ جو انٹرٹینمنٹ پیدا ہوا، دنیا نے جو ترقی کری، دنیا میں جو کچھ نکل کر آیا اس کے بعد ہی نکلا نا، ہم جس دور کی بات کریں اس دور میں تو کچھ بھی نہیں نکلا ہے، 1857 کے بعد کی بات کر رہے ہیں، اس ٹائم پہ تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں بھی، تو دنیا میں ہی سب کچھ کرنا ہے، تو سب کچھ دنیا میں ہی بناؤ، دنیا میں ہی کھیلو کودو، عیاشی مستی، کھانا پینا، جو کچھ کرنا ہے یہی کرو، آخرت تو ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے بھی یہ کام کیا، انہوں نے کہا کہ جب تک آخرت کا تصور تمام مذاہب تمام لوگوں میں سے ختم نہیں ہوگا تو لوگ پھر وہی آخرت اللہ رسول کرتے رہیں گے، مغفرت معافی تلافی کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو انہوں نے کہا جنت اور دوزخ کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ بھی انسانی دماغ کا خلل ہے۔ اور خلل کے علاوہ انہوں نے کہا کہ بھائی جس کی اچھی دنیا وہ جنت، اور جس کی دنیا برباد وہ تباہ دوزخ، مطلب اگر آپ یہی سب کچھ ہے، یہی آپ کی جنت ہے، یہی آپ کی دوزخ ہے، اگر آپ نے اچھی سے دنیا گزار لی تو آپ جنتی ہو، اور اگر آپ نے دنیا برباد کر لی تو آپ دوزخی ہو گئے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی ہندو مت کی طرح آپ کے ساتھ جنم ہونے، نہ عیسائیت کی طرح آپ کے پاس کوئی آخرت کا تصور ہے کہ خدا آپ کو پوچھے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے گناہوں کی امت کو گناہوں سے بچانے کے لیے خود کو سولی چڑھا لیا، نہ اللہ کے رسول کی طرح تمہیں
इन सारे अहकामात पर नमाज, कुरान, रोज़ा, हज, ज़कात करना है जिससे तुम्हारी बख्शिश हो। ये सब बेकार की बात है, जन्नत दोज़ख का कोई तसव्वुर उस तरह से पाया नहीं जाता। तो ये सर सैयद साहब का एक और अहम काम था। ये सब वो काम किस लिए कर रहे थे? सिर्फ वही खुशनुदी के किसी तरह आप जदीद तालीम को एक्सेप्ट करें, जदीद निज़ाम को, अंग्रेज़ के निज़ाम को, अंग्रेज़ को कबूल कर लें। अच्छा, यही सेम काम उस टाइम पे हिंदुइज़्म के अंदर भी कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन वो हमारा टॉपिक का हिस्सा नहीं होता पेपर। सेम इसी तरह पैरेलल हिंदुइज़्म को भी कुछ लोग बर्बाद कर रहे थे, क्योंकि हिंदुइज़्म भी एक नेचुरल, एक जेन्युइन निज़ाम था जो कि भाई 2 ढाई 3 हज़ार साल से चलता हुआ आ रहा था। उसके साथ लोगों की वाबस्तगी थी, लोगों की रसूमात थी, आज भी जारी है। उसमें कमी ऐसी बात है, जब आप रैशनल हो चुके हैं तो हिंदुइज़्म जो बर्बाद हुआ इंडिया के अंदर, उसकी भी वजह यही है कि उन्होंने मॉडर्न स्ट्रक्चर को कबूल किया। मॉडर्न स्ट्रक्चर खुदा को, आखिरत को नहीं मानता, वो मानता है सिर्फ दुनिया को, दुनिया के बेहतरीन ज़िंदगी को, वो इस चीज़ को मानता है। तो सर सैयद अहमद खान ने साथ ही साथ ये कुछ गलतियाँ या गुमराहियाँ जो थी वो उनके साथ उन्होंने पेश कर दी लोगों के सामने। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मज़हब की तरफ से तो उनको शदीद मुखालफत हुई, मौलवियों ने उनकी शदीद मुखालफत शुरू कर दी। और जहाँ लोग एक्सेप्ट भी कर रहे थे, स्कूल कॉलेज के निज़ाम को एक्सेप्ट करते जा रहे थे, वहीं जो है वो उनकी मुखालफत भी जारी हो सारी थी। अच्छा, यही वो वक़्त था जिस टाइम पर ये जो अब आप हमारे यहाँ जो दीनी सारा सिलसिला देखते हैं ना, देवबंद का, बरेलवियत का या अहले हदीस, तो चलें कुछ हद तक पहले से कनेक्शन था उसका, लेकिन जो बाकायदा देवबंद मदरसा है या बरेलवी मदरसा है या बरेली जिसका मदरसा है, उसका भी क़याम इसी दौरान हुआ है। यानी कि 1800 मैं ज़िक्र किया था 1857 की लड़ाई के बाद। अब उस टाइम पे उलमा कराम को जो मार पड़नी शुरू हुई, जो कुछ सब कुछ उनके साथ हुआ, वो सब कुछ मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिया था। अब उसके बाद जो उलमा बच रहे थे, अब उन्होंने कहा कि भाई दीन को बचाया कैसे जाए, क्योंकि ये तो अंग्रेज़ तो छोड़ेगा नहीं। तकरीबन 50-60 हज़ार उलमा मारे जा चुके हैं, मदरसे तबाह किए जा चुके हैं, पूरा जो मुसलमानों का स्ट्रक्चर था उसको बर्बाद कर दिया। हिंदुओं के पूरे स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया था, उनके जो मंदिर होते थे उनको तबाह कर दिया जाता था, जहाँ-जहाँ जो अंग्रेज़ के साथ वफ़ादारी करते थे उनको छोड़ दिया जाता था। बाकी सब उनके भी तबाह किए जा रहे थे, सिखों के गुरुद्वारे गिराए जा रहे थे, जिसके पास जो मज़हबी लिंक था उसको तबाह किया जा रहा था। मुसलमानों को ये फ़िक्र लाहक हुई कि भाई अगर तो एक तो तरफ ये मसला अंग्रेज़ मार रहा है, हमारे मस्जिद मदरसे जा रहे हैं, दूसरी तरफ सर सैयद कि ये तो जदीद तालीम की तरफ खींच के ले जाएँगे, रिज़ल्ट क्या होगा कि जो रहा सा दीन है वो भी गया। इस मौके पर कुछ उलमा को ये एहसास हुआ कि अब हमने अगर दीन को महफूज़ करना है, तो हमें इसको बचाने के लिए कोई किरदार अदा करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये फ़िक्र अपनाई कि भाई हम अंग्रेज़ से अब लड़ते नहीं हैं, कोशिश ये करते हैं कि इससे ना लड़ें, क्योंकि अब लड़ नहीं सकते, मार बहुत पड़ गई है, तो बेहतर ये कि दीन बचा लो। तो इन्होंने जो देवबंद का जो मकाम के ऊपर इन्होंने मदरसों का क़याम शुरू हुआ, इस 1871 की बात है फिर शायद, और 1876 में जो है वो फिर बरेली का जो मदरसा है जिसको आप बरेलियत का पूरा सिलसिला जिसके साथ चलता है, उस मदरसों की बुनियाद रख दी गई। और इसका बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि भाई अब हम अंग्रेज़ से लड़ नहीं सकते, लड़ेंगे नहीं, ठीक है, हम नहीं लड़ते, लेकिन हम आपकी तालीम भी नहीं लेंगे। हम आपके निज़ाम को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम अपनी अलग दुनिया में रहेंगे, हमारा अपना सिलसिला होगा, हम दीन के ज़रिए अपने आप को बचाएँगे और हम वही सिलसिला, वही तालीम जारी रखेंगे, आपकी मुखालफत नहीं करेंगे, आप हमें छोड़ दो। बाकायदा जब जो देवबंद का अगर आप वो देखें या बरेलियत का देखें, तो उसके अंदर उन्होंने अंग्रेज़ से ना लड़ने का और किसी न किसी हद तक आसान अल्फाज में वफ़ादारी का, क्या ठीक है भाई अब हम लड़ नहीं रहे, लेकिन आप हमें छोड़ दें, उसकी वजूहात थी। मैंने आपसे ज़िक्र किया ना, जैसे कि ख़ास तौर पे उन इलाकों के अंदर कि जहाँ से बहुत ज़्यादा बगावत हुई थी, सिंध के, बलूचिस्तान तो उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन सिंध ने बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा मुझे। सिर्फ़ ठट्टा के बारे में, सिर्फ़ ठट्टा इलाके के बारे में जो तारीख़ में हवाला मिलता है हमें, किताब है डॉक्टर महमूद गाज़ी साहब बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत बड़े स्कॉलर गुज़रे हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ़ ठट्टा शहर में 400 मदारिस थे। 400 मदारिस सिर्फ़ ठट्टा शहर में थे, और एक दीनी बहुत बड़ा हल्का यहाँ पर पाया जाता था, जिस सबका खात्मा। आज कोई ठट्टा चले जाए, वो बोलेगा यहाँ तो कोई मज़हब का नाम और निशान नहीं है, ये सब कहाँ चलेगा, झूठ की कहानी सब ये वो। तो ये मिसाल आसानी से आपको समझ में आ सकती है, जो कि अभी जैसे कि मिसाल के तौर पे ये कोरोना ने साबित करके दिखाया कि इतना मज़बूत स्कूल का स्ट्रक्चर था। अगर फ़र्ज़ कर लें 5 साल ये ना चले, 5 साल के लिए पता चले ऐलान हो जाए कि स्कूल नहीं खुलेगा, तो आपके ख़्याल में कोई स्कूल की इमारत नज़र आएगी आपको 5 साल बाद? कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नामो-निशान होगा? अगर आप सबको पकड़ के टीचरों के रोज़गार तबाह कर दिया जाए, बल्कि अभी तो सिर्फ़ रोज़गार तबाह हुआ बेचारों का, अगर उनको मारा भी जाए पकड़ के, तो उनको तोपों के आगे बाँध-बाँध के मारा जाए, उसके बाद कोई आगे बोले कि भाई कहाँ गया मदरसों का स्ट्रक्चर? कहाँ गए वो मदरसे? तो कहते थे 400 मदरसे। इस तरह बाकायदा सिंध के इलाकों को तबाह किया गया, क्योंकि मज़हब के साथ उनकी बहुत गहरी वाबस्तगी थी। उनके पास बहुत रिच कल्चर था। मैं बार-बार आपके सामने सिंध का ज़िक्र ख़ास तौर पे यूँ करता हूँ, जबकि मैं खुद कराची महाजिर स्पीकिंग हूँ, लेकिन जब हमने उस तारीख़ को देखा तो पता चलता है कि कितना रिच कल्चर था, जिसको सिंध और बलूचिस्तान का, जिसको उन्होंने बर्बाद किया था आगे अंग्रेज़ों ने ख़ास तौर पे टारगेटेड।
خیر یہ ضمن بات تھی. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب مدارس کو یہ فکر تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا شروع کیا. تو یہاں سے ایک مدرسوں کا کلچر شروع ہوا اور دوسری طرف آپ کا ایک اسکول کلچر. اب یہ دونوں کلچر آگے پیرالل چلیں گے پاکستان بننے کی طرف. ایک مذہبی فکر پیدا ہوگی اور ایک آپ کی اسکول فکر پیدا ہوگی. اسکول وہ ماڈرنسٹ فکر ایسا نہیں تھا کہ اسکول کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بالکل دین بیدار کر دیے تھے انہوں نے, ایسا نہیں تھا. وہاں پر ان کو مذہب کی بھی تعلیم دی جاتی تھی جو کہ پھر بعد میں جو آپ کے سامنے جو اسلامیات کے جو منظر ہمیں چلایا گیا ہے وہ اسی لیے بنیادی طور پہ کہ صبح میں ان کو پہلے قرآن پڑھا دیا گیا, تلاوت کرا دی گئی, وہ جو اسمبلیوں میں بھی ہوتا ہے آج بھی ہمارے یہاں, تو وہ اسی کلچر کا ایک حصہ تھا تاکہ آپ تھوڑے بہت مسلمان بھی رہو لیکن اصل میں آپ کو جدید تعلیم حاصل کر کے انگریز کا نوکر بننا ہے, انگریز کا غلام بننا ہے. تو وہ سر سید نے دماغ پیدا کیا. دوسری طرف وہ مولوی, وہ علماء جو کہ 2-2.5 سو سال سے مار کھاتے ہوئے آ رہے تھے اور جن کے پاس 1000 سال کی اپنی تاریخ تھی, 1400 سال کی اسلامی روایات تھی, انہوں نے اپنی روایات کو بچانے کے لیے مدرسہ اسٹائل اور مدرسہ کلچر کو یہاں پر فروغ دیا. تو یہ دو پیرالل نظام کھڑے ہوئے اور سر سید کی شدید مخالفت ہوئی. وہ اب آپ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ جس بندے نے دین کا مکمل انکار کر دیا ہو, نیچر کی تشریحات کر کے, مذاہب کے تمام مذاہب کا انکار کر کے, تمام مذاہب کی نئی تشریح بیان کر کے, الا یہ کہ ان کا ایک خط جو کہ انہوں نے امیر علی کو لکھا تھا اس کے اندر تو انہوں نے اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کا اعلان کرنے والا ہوں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کے رسول کی اپنی گاڑی بھی تصنیف ہے, جو بائبل ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی گاڑی بھی تصنیف ہے, جو یہودیت کے اندر یعنی کہ جب ظاہر سی بات ہے وہی آتی نہیں ہے تو بندہ اپنے طور پر ہی کچھ بتا رہا ہے نا, وہ تو وہی ہے ہی نہیں. تو یہ تک وہ کرنے جا رہے تھے لیکن اس ٹائم پہ امیر علی نے ان کو منع کیا کہ بھائی یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا, ابھی ایسے حالات کے اندر ابھی اس کا وقت نہیں آیا, جس کے حالات اب جو 200 سال بعد تقریباً آ گئے, اللہ معاف کرے, اللہ نہ کرے کبھی ہمیں اس قسم کی باتیں سننے کو ملے. لیکن یہ وہ کام تھا جو کہ سر سید احمد خان نے اس دور میں ادا کیا. اور اس کی وجہ بار بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی سے عشق کر لیں نا, محبت کر لیں, تو اس کی پھر ہر چیز اچھی لگتی ہے. تو جیسے آپ نے سنا ہوگا نا بڑا مشہور کہ محبوب کی گلی کا نا کتا بھی عزیز ہو جاتا ہے, کیونکہ ایسی وقت اس کتے کی بھی ٹائمنگ دیکھنی پڑتی ہے جس ٹائم پر آپ, اب تو خیر وہ گلی والے سیدھے اب تو موبائل کے ذریعے سیٹنگ ہو جاتی ہے, لیکن پہلے جو بھی معاملات وہ گلی میں جا کے ہمارے پرانے دوست ووست ہوتے ہیں, ہم سے جو بڑے ہوتے تھے وہ بتاتے تھے تم لوگ تو موبائل کے دور کی پیداوار ہو, ہم لوگوں نے کتنی مشکلوں سے سیٹنگ کی کرتے تھے کہ پتہ ہوتا تھا کہ کس ٹائم پہ اسکول جانا ہے اس نے یا کالج جانا ہے, جس ٹائم پہ بھی سودا وودا لینے آئے گی یا کپڑے سکھانے آئے گی تو گلی میں جانا ہے, اس ٹائم پہ اگر گلی میں کتا آ گیا تو سوچو کتنا مشکل ہوگا. تو اس گلی کے کتے سے بھی سیٹنگ کرنی پڑتی تھی تاکہ وہ پہچانتا رہے آپ کو, بھونکے نہ ٹھیک ٹائم پہ نا, کیونکہ اس ٹائم پہ وہ بھونک دیا تو کہانی خراب ہو گئی ساری. تو یہی وجہ ہوتی ہے جب آپ کسی تہذیب کسی سے عشق کر لیتے ہو نا تو آپ کو اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے, پھر اس کے لیے آپ اپنی تمام تر چیزوں کا بھی ریجیکٹ کر دو. یہی سب کچھ سر سید احمد خان کے ساتھ ہوا, یہی سب کچھ ہندوازم کے بہت سارے اہم لوگوں کے ساتھ ہوا, یہی کچھ سکھ ازم کے ساتھ ہوا, یہی کچھ عیسائیت کے ساتھ ہوا کہ آپ نے اپنی تاریخ کو جھٹلا دیا اس ماڈرن اسٹرکچر, ماڈرن نظام, ماڈرن چیزوں کو قبول کرنے. کیونکہ جب مات بھی پڑے گی ساتھ میں, آپ سیلاب بھی رہتے جگہ جگہ, ہاتھ پاؤں سوجے ہوئے, اماں دودھ ہلدی پلا رہی ہوں, تو آپ کو یہ ہوتا ہے یار اب لڑوں گا نہیں, اب نہیں لڑنا چاہیے, اب لڑوں گا نہیں کیونکہ یہ طاقتور بہت ہے, اب اس سے نہیں مار نہیں کھا کر آؤں گا. تو پھر آپ کیا کرتے ہو, نہ چاہتے ہوئے بھی نا اس کے نظام کو ایکسیپٹ کر لو. یہی کچھ سر سید احمد خان صاحب کے ساتھ ہوا کہ جہاں انہوں نے ان کے نظام کو ایکسیپٹ کیا وہاں انہوں نے اپنی پوری تاریخ پہ تبرہ کر دیا, انہوں نے پوری مذاہب کی تاریخ پہ تبرہ کر دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی سب کو چھوڑو, سب کچھ غلط تھا, جو کچھ ہے بس وہ یہ انگریز ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آ گیا. اللہ یہ کہ انہوں نے مزے مزے کی تشریحات جو اور بھی بیان کری اس میں, جیسے کہ واٹس ایپ نے خود بہجت الوداع سنا ہوگا جن لوگوں کو بھی پتہ ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بنیادی طور پہ اسی لیے تو کہہ کے گئے تھے اللہ کے رسول کہ جب ایک وقت میں انگریز یہاں پر حکمران آئے تو تم لوگ انگریزوں کی حکمرانی بھی قبول کرو, کیونکہ کسی گورے پر کسی کالے کو, یعنی کہ ہم تو کالے ہی تھے نا, یہاں کے جو مقامی افراد تھے وہ کالے ہی تھے, تو کسی کالے ایسا نہیں تھا کہ آپ ان کے نظام کو چھوڑ دو, اگر وہ کوئی ایسی چیز لے گا نا تو وہ بھی آپ ایکسیپٹ کر لو. اس طرح کی انہوں نے معاذ اللہ تشریحات جو ہے وہ دین میں سے نکال کے دی تاکہ صرف آپ اس نظام کو ایکسیپٹ کر لیں. یہاں تک کا جو سارا معاملہ تھا یہ ان کا تھوڑی سی مذہبی فکر سمجھنا بہت ضروری تھا, کیونکہ یہی دو مذہبی فکریں ہیں جو آگے پاکستان کی طرف جا رہی ہیں. یہ پاکستان کا جو آگے کا سسٹم آگے روانہ ہونا ہے پاکستان بننے تک, کیونکہ ابھی ہم کھڑے ہوئے تھے 1857, پھر 1857 کے بعد ان کے اسکول اور کالجوں کا قیام, اور پھر اس کے بعد ابھی جو آگے جو چیزیں جو سیاسی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گا. لیکن اس کے سوچے بغیر آپ کو وہ دو پیرالل نظام سمجھ جائیں گے, ایک مولوی مدرسوں کا اور دوسرا یہ جو جدید نظام جس کے ساتھ ہم سب وابستہ ہیں, جس میں آج ہم 200-250 سال بعد گزر چکے ہیں, ہم اس نظام کا حصہ ہیں. مدرسے کے لوگ نہیں, ہم نے مدرسے نہیں پڑھے نا اس طرح سے, بلکہ ہم تو مولوی صاحب سے ہمارا بھی گھر میں پڑھتے ہیں, ہم تو مدرسہ وہ والے شکل ہی نہیں ہے ہماری.
تو ہم میں اور ان میں کیوں فرق تھا اتنا زیادہ کہ جو آج تک پاکستان کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں ان کی وجوہات یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ اگر آپ کو دو دماغ الگ الگ سمجھ میں آ گئے تو آپ کو بآسانی آگے کی ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ وہ سر سید کی فکر تھی کہ جس کے ذریعے انہوں نے یہاں پر کام شروع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس موقع کے اوپر ایک کام اور یہ بھی کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سیاست سے بہت دور رکھا. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان سیاست کے بالکل قریب ہو جائے. ان کو خطرہ تھا کہ اگر سیاست کو ٹوٹے تو مسئلہ ہو جائے گا. لیکن جو کہ 1867 کی کانٹروورسی اور پھر اس کے بعد 1885 میں ایک اور بہت اہم کام ہوا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس چیز کا اور مزید شدت کے ساتھ احساس بڑھ گیا کہ اب ہمیں ہماری سیاسی جماعت بنانی ہے. اس سے پہلے یہاں پر سیاست کا، پالیٹکس کا، جمہوریت کا، سیاسی نظام کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ میں آگے پورے لیکچر میں بتاؤں گا کیونکہ یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ نظام کس طرح سے تبدیل ہو رہا تھا. بادشاہت، سرداریت، وڈیرے جاگیردار ٹائپ کے نظام جو کہ جینون نظام تھے، اس کے مقابلے میں ایک نیا نظام جو آ رہا تھا جس کو آپ جمہوری یا سیاسی نظام کہتے ہیں. اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو دوسرے دور کے لوگ تھے. ہمارے یہاں تو سردار ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا، یا مسلمان ہوتا تھا، خلیفہ ہوتا تھا، یا جو بھی آپ کے ریاست کا والی ہوتا تھا. اس قسم کی چیزیں تھیں. اب یہ ایک نئے نظام کی طرف جا رہے تھے جو کہ جمہوری نظام تھا. تو 1885 کے اندر پہلی دفعہ یہاں پر ایک سیاسی جماعت کا قیام عمل میں لایا گیا جو کہ مسلمانوں کی نہیں تھی، اور وہ بھی ایک انگریز کا باقاعدہ پلان تھا جس کے لیے اس نے بہت عرصے سے کام کیا ہوا تھا. اور جو ایک انگریز ہی تھے، اے او ہیوم صاحب ان کا نام تھا، وہ کہ ایک اہم آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، اور انہوں نے یہاں پر پہلی دفعہ ایک سیاسی جماعت کی ایک بنیاد رکھنے جا رہے تھے جس کا نام آل انڈیا کانگریس تھا، جس کو آپ کانگریس کے نام سے جانتے ہیں جو آج بھی ان کی سیاسی جماعت ہے، آل انڈیا کانگریس. یہ پہلی بر صغیر کی سیاسی جماعت تھی. اس سے پہلے سیاست، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں پتہ تھا. یہ ماڈرن اسٹائل، ماڈرن کلچر تھا. اس کا میں ذکر اب انشاءاللہ اگلی لیکچر میں کروں گا. یہاں تک اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو کیونکہ یہ انتہائی ٹپیکل ایک فلاسفیکل مذہبی کے ساتھ جڑا ہوا ایک لیکچر تھا جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہو، کوئی پوچھنا ہو تو ضرور پوچھیے گا. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اس حوالے سے کوئی سوال اٹھاتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم اس کو روکتے ہیں، پھر آگے چیزیں جو ہوگی وہ پھر آگے بات ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ، السلام علیکم.